تو آج ہم پاکستان کی معیشت کی ایک بڑی دلچسپ صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف تو فوری پیسوں کے لیے آپ کہہ لیں قرضوں پر انحصار ہے، اور دوسری طرف طویل مدتی منصوبوں میں حیران کن سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی قوت زیادہ طاقتور ہے؟ آئیے اس ہفتے کے اعداد و شمار میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس ساری گفتگو کا جو پس منظر ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جنوری میں مہنگائی تھی 5.8%، اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 10.5% پر ہی رکھا ہوا ہے، یعنی مستحکم ہے۔ جی، تو ماحول نہ بہت اچھا ہے نہ ہی بہت برا، اسی لیے ہر چھوٹی بڑی خبر اہم ہو جاتی ہے۔ بالکل، تو سب سے بڑی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ بلوچستان میں ریکوڈک منصوبہ، امریکہ کی طرف سے $1.3 بلین کی سرمایہ کاری، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی، یہ سونے اور تانبے کی کان کنی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ لیکن ماضی میں بھی ایسے بڑے اعلانات تو ہوئے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوئے، اس بار کیا مختلف ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس بار فرق یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری ایک بین الاقوامی ثالثی کے فیصلے کے بعد ہو رہی ہے، تو دونوں فریق قانونی طور پر پابند ہیں۔ یہ کوئی صرف آپ کہہ لیں مفاہمتی یادداشت نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک ٹھوس معاہدہ ہے؟ بالکل، ایک ٹھوس تجارتی معاہدہ جس کے پیچھے عالمی ادارے کھڑے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہی پرانی کہانی بھی چل رہی ہے۔ حکومت نے سعودی عرب سے ادھار تیل کی سہولت مروائی ہے۔ اچھا، اور متحدہ عرب امارات سے $2 بلین کا قرض رول اوور کروایا ہے۔ یعنی ایک طرف اربوں ڈالر کی طویل مدتی سرمایہ کاری اور دوسری طرف روزمرہ کے اخراجات کے لیے قرض، یہ وہی تضاد ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی بالکل، اور اسی میں ایک اور مثبت اشارہ سعودی کمپنی وافی انرجی کا ہے۔ وہ اگلے 2-3 سال میں $100 ملین لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو توانائی کے شعبے میں بھی اعتماد بڑھ رہا ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر تو اعتماد بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن کیا یہی کہانی ملک کے اندر بھی ہے؟ مجھے اس ہفتے کی رپورٹ میں جو چیز سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ سازگار انجینئرنگ کے اعداد و شمار تھے۔ صرف 3 سال میں 46 گنا اضافہ! یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیے، یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آٹو سیکٹر میں، خاص طور پر نئی ٹیکنالوجی میں، مارکیٹ میں کتنا بڑا خلا تھا جسے انہوں نے کامیابی سے پور کیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اگر پروڈکٹ صحیح ہو تو مقامی مارکیٹ میں بہت گنجائش ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک کمپنی کی کامیابی نہیں، یہ ایک موقع کی نشاندہی ہے۔ بالکل، اور یہی اعتماد ہمیں سٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آیا۔ حالانکہ مجموعی طور پر مارکیٹ تو تقریباً فلیٹ ہی رہی، لیکن غنی ڈیریز کا IPO اسے توقع سے 3 گنا زیادہ پذیرائی ملی۔ جی، اسے ایسے سمجھیں کہ کمپنی نے $100 جمع کرنے کے لیے حصے مارکیٹ میں رکھے، لیکن سرمایہ کار اتنے پر اعتماد تھے کہ انہوں نے $310 کی پیشکش کر دی۔ یہ ڈیری سیکٹر پر اعتماد کی واضح علامت ہے۔ سرمایہ کار اب پوری مارکیٹ پر نہیں بلکہ اچھی کارکردگی دکھانے والی انفرادی کمپنیوں پر داؤ لگا رہے ہیں۔ یہ تو ہوئی حال کی بات، لیکن کیا حکومت مستقبل کے لیے بھی کوئی منصوبہ بندی کر رہی ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے میدان میں؟ جی، اور یہاں 2 اہم پیش رفت ہوئی ہیں۔ ایک تو ملک کی پہلی مصنوعی ذہانت یعنی AI کونسل کا قیام، اچھا، اور دوسرا کراؤڈ فرسٹ پالیسی کا اعلان، جس کے لیے 6 بڑی کمپنیوں نے درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ اس کا مطلب عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، خاص طور پر مقامی طور پر ہوسٹ کردہ AI کلاؤڈ کا قیام۔ یہ ڈیٹا سیکیورٹی اور خود انحصاری کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ ہفتہ اسی کشمکش کی عکاسی کرتا رہا۔ ایک طرف قلیل مدتی مالی دباؤ اور دوسری طرف طویل مدتی سرمایہ کاری اور مقامی کمپنیوں کی غیر معمولی ترقی، اور آخر میں ایک عوامی دلچسپی کی بات۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ واٹس ایپ پر $5000 کے نوٹ کے بند ہونے کی افواہیں چل رہی تھیں۔ ہاں، میں نے بھی سنی تھی۔ تو اسٹیٹ بینک نے واضح کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، سب اطمینان رکھیں۔ چلیں، یہ اچھی وضاحت ہو گئی۔ تو آج کی یہ رپورٹ ایک دلچسپ تضاد پیش کرتی ہے۔ ایک طرف قلیل مدتی قرضوں پر انحصار ہے، اور دوسری طرف طویل مدتی منصوبوں میں بڑی سرمایہ کاری اور مقامی کمپنیوں کی دھماکہ خیز ترقی۔ غور طلب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا موڑ آئے گا جب یہ نئی سرمایہ کاری اور مقامی ترقی قلیل مدتی بیرونی امداد کی ضرورت پر غالب آ جائے گی۔